إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا۔ اذان جو ہے یہ اصلاً اعلان کو کہتے ہیں، کھل کر بات کرنے کو، اونچی آواز میں بات کرنے کو۔ قرآن حکیم میں اسے مختلف جگہ پر انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے فرمایا اذان من اللہ و رسول ہی، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہے، یعنی اذان ہے، اور اس میں پھر اس معاہدے کو منسوخ کیا گیا۔ اس طرح اذن مؤذن، پکارنے والے نے پکارا، یعنی پکار کر تمہارے رب نے یہ بات کہہ دی ہے، سرگوشی کر کے نہیں رہا۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، شکر کی روش اختیار کرو گے، لا ازیدنکم، یعنی میری نعمتوں پر اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو بھی بڑھا دوں گا اور نعمتیں بھی دوں گا۔ لا ازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک، بڑا سخت ہے۔ اس میں شکر اور ناشکری، کفریاں ناشکری کے معنوں میں آیا ہے۔ جب یہ شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے تو پھر ناشکری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جب ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر کفر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں کفر بھی ایک ناشکری ہے اللہ پاک کی، کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل دی، اس کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اس نے ان کو لے کر پھر شکر ادا نہیں کیا اور کفر کی روش اختیار کی۔ تو جتنی بھی نعمتیں انسان کے پاس ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، اللہ کی کوئی نعمت بھی چھوٹی نہیں ہوتی، ہمیں اس کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ہم سے وہ چلی نہیں جاتی۔ نعمت کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ہماری اپنی کمائی نہیں ہوتی، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اس میں ایمان کی نعمت سب سے پہلے ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ پھر اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، جس کے لیے لفظ اعمال صالحہ آیا ہے۔ اعمال صالحہ وہ اعمال جو اس کے ایمان کے شایان شان ہوں، ان کو کہتے ہیں اعمال صالحہ۔ انسان کا ایمان جو ہے وہ کوئی اور دعویٰ کرتا ہو اور اس کا عمل کسی اور سمت اشارہ کرتا ہو، تو یہ اس میں ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ ایسے جیسے ایک انسان کے پاس بہت بڑی اماؤنٹ رکھی اور وہ بھوکا مر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے،
تو انبیاء جو آتے ہیں وہ صرف ایمان دینے نہیں آتے، وہ ایمان بھی سکھاتے ہیں اور پھر اس ایمان کے شایان شان عمل کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی کھجور کی گٹلی بونے کے لیے بیٹھا ہے اور قیامت آ گئی، یہ کھجور کی گٹلی ایک تو اس وجہ سے بھی کہ عربوں میں یہ عام تھی، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ یہ پھل دیر سے دیتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ایک چیز تیار ہو جاتی، یہ بڑا صبر آزما درخت ہوتا ہے، جلدی مرتا بھی نہیں ہے، جلدی پھل بھی نہیں دیتا، پھر جب شروع کر دیتا ہے تو پھر چلتا رہتا ہے۔ تو کیونکہ یہ دیر سے پھل دیتا ہے، لہذا بندہ کہے کہ بھئی اب اس کے بونے کی کیا ضرورت، قیامت آ گئی ہے تو اس نے کون سا اگنا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر تم گٹھلی بونے لگے ہو اور قیامت آ گئی ہے تو اسے بوئے بغیر مت اٹھو، اس لیے کہ تمہیں اس درخت کے لگانے کا اجر مل جائے گا ایسے ہی جیسے پھل دینے والے کا اجر ملتا ہے۔ تمہیں صرف بونا تھا، پھل تو اللہ نے پیدا کرنا تھا نا، تو تم نے اپنا کام کر دیا، تمہیں پورا اجر ملے گا۔ یعنی یہ چھوٹی سی بظاہر ایک نیکی ہے، لیکن کہا کہ اسے بھی حقیر مت سمجھو اور اسے چھوڑ مت دو، ہو سکتا ہے کہ یہی گٹلی تمہارے دائیں پلڑے کو جھکا دے جب دونوں پلڑے برابر ہو جائیں۔ تو ایمان کا شکر جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے، اعمال صالحہ اس کی کھاد ہے ایمان کی، ان سے ایمان بڑھتا ہے، اور جوں اعمال کم ہوتے ہیں ایمان بھی کم ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ جب پریکٹس کرتے ہیں تو اس چیز پر آپ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب آپ اسے رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پائلٹ بھی جب چھٹی گزار کے آتا ہے تو اس سے پہلی جو سارٹی ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں جانے دیتے ہو، اس کے ساتھ کو پائلٹ دیتے ہیں۔ یہ جو ایون کی جو ٹریننگ دینے والا استاد ہے خود بھی چھٹی پہ چلا جائے، جب واپس آتا ہے تو چونکہ 2 مہینے 3 مہینے آؤٹ آف پریکٹس رہا ہے، لہذا اس کے تجربے میں اور اس کی اس کیفیت میں جو اسے روز پریکٹس کرنے سے حاصل ہوتی تھی کمی آ چکی ہے، لہذا اسے 1-2 سارٹیز جو ہے دوسرا پائلٹ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ ایمان کا ہے کہ جب ہم عمل نہیں کرتے تو آپ دیکھیں ایک بڑا درخت ہوتا ہے، جب آپ اس کو کاٹ دیتے نا، ایمان کو اللہ پاک نے شجرہ طیبہ کرا دیا نا، کہ یہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ جو ہے وہ شجرہ طیبہ ہے، اعمال صالحہ اس کا پھل ہے۔ تو موٹے درخت کو آپ اگر کاٹ کے اس کا تنا پھینک دیں تو اس تنے کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں باقی ابھی، تو ان کے زور پر وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ کٹا ہوا ہے، جڑ نہیں ہے اس کی، لیکن اس تنے کے اندر جتنی صلاحیتیں موجود ہیں وہ نکل آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مر جاتا ہے، وہ جب خرچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے اور فلاں کام نہ کرنے سے میرے ایمان پہ کوئی فرق، ایمان کے آرٹیکلز وہی رہیں گے، الفاظ وہی رہیں گے، اندر جان کوئی نہیں رہے گی۔ صرف بیٹری ہوتی ہے نا، سیل جب جل جاتا ہے تو سیل کی باڈی میں تو کوئی فرق نہیں آتا، وہ تو اسی طرح چم چم کرتا ہے، اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور ایمان کی صلاحیت جو ہے یہ 2 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک وہ جو غالباً اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ انسان فطرتاً برائی کی طرف لپکتا ہے، چونکہ وہ پستی کا مکین ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، وہ پستی کی طرف مائل رہتا ہے، وہی آئی اسے بلند کرنے کے لیے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا، یہ انسان کو رفعت دینے کے لیے، یہ بلندی عطا کرنے کے لیے یہ کہ ان چیزوں کے چنگل سے نکلو، ہم نے تمہیں کچھ اور بنا دیا۔ تو اب اس کے مطابق عمل کرو۔ دیکھیں یہ جو لوگ بڑے بڑے نا، جو اوپر جا کے بڑے عہدوں پر بیٹھے، کل تک یہ بھی نیچے مٹی سے کھیلنے والے لوگ تھے۔ اس وقت وہ چیز کوئی خاص کسی کو پتا نہیں تھا کہ جس کو ماسٹر صاحب جوتے مروا رہے کر آرمی چیف بنے گا۔
وہ جنرل جنجوعہ صاحب جو تھے، آصف نواز جنجوعہ صاحب، وہ ان کا ٹانگے کا کوچبان اور ان کا جو جوتے مارنے والا ماسٹر صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ کل یہ بلا بن جائے گی. لیکن جب وہ اس عہدے پر پہنچ گیا تو اب اسے وہ گلی والے اعمال نہیں کرنے کہ میں یہاں یہ فلاں زمانے میں یہ کرتا تھا اب میرے لیے یہ، اب اس کے شایان شان نہیں ہے. تمہاری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، لیکن اس روح نے تمہیں کوئی اور چیز بنا دیا. اب تم حیوان نہیں رہے. حیوانی مراحل گزارنے کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہ سارے مراحل تمام حیوانات پر گزرتے ہیں. سب کی تخلیق نطفے سے ہوتی ہے. جو بھی میملز ہیں وہ آپ کے سامنے کس طرح ان کی تخلیق ہوتی. اچھا، اس میں پھر فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے حیوانات سے الگ کر کے ایک نئی مخلوق بنا دیا. وہ کب؟ جب روح جوڑی گئی تو. ہائیڈروجن ہے نا گیس ہے اور آکسیجن گیس ہے. جب آپ ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو ایک نئی تخلیق وجود میں آتی ہے. نہ وہ ہائیڈروجن ہوتی ہے، نہ وہ آکسیجن ہوتی ہے، وہ پانی ہوتی ہے. جب ہم نے اس مٹی کے ساتھ روح کو جوڑا فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ایک نئی تخلیق بن گئی، ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ گئی. تم اب وہ مٹی نہیں ہو، بلند ہو اس سے. تو انسان پستی کی طرف مائل ہے، یعنی انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو جیسے زمین کو چھوڑ دیا اس کے حال پر، خود رو گھاسیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں بے ہنگم قسم کی جو ہے وہ اگاتی ہیں اس پہ، وہی مٹی ہمارے اندر ہے. اگر آپ اپنا تزکیہ، اپنی گوڈی، اپنی چھدرائی نہ کریں تو اس جسم کے ساتھ بے ہنگم اعمال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر حیوانی. تو انسان کی سطح پر رہنے کے لیے دین اصلاً پورے کا پورا تزکیہ ہے. اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو اللہ پاک نے خود استعمال فرمایا، والذی، وہی ہے جس نے بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں انہی میں سے ایک رسول اٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. بس اتنی ساری بات ہے. نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ فلاں کا ذکر ہے، نہ کسی حج کا ذکر ہے. یزکیہم، حج بھی تزکیہ ہے، زکوٰۃ بھی تزکیہ ہے، نماز بھی تزکیہ ہے، اخلاقیات بھی تزکیہ ہے. اصلاً دین پورے کا پورا تزکیہ ہے. تزکیہ کہتے ہیں گوڈی کرنا، جو چیزیں غیر مطلوب ہیں ان کو نکال دینا تاکہ وہ آپ کی صلاحیت کو نہ کھائیں، اور جو آپ کی مطلوبہ چیزیں آپ کے اندر وہ صلاحیتیں اس کو ملیں. آپ اسی لیے جڑی بوٹی اور وہ پیازی وغیرہ نکال دیتے ہیں زمین سے تاکہ وہ صلاحیتیں مونگ پھلی کو ملیں اور دوسری فصل کو ملیں. بالکل تزکیہ اسی کا نام ہے. تو انسان پستی کی طرف مائل ہے. اب جو چیز اسے پستی میں جانے سے روکے ہوئے بیلنس بنا کر رکھتی ہے وہ ہے ایمان. وہ اگر کمزور ہو تو بندے کے ساتھ خود ایمان بھی جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے، وہ پائلٹ بھی ساتھ ہی مرتا ہے. ایمان مجھے روکے. اب جتنی بندے میں صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، وسائل زیادہ ہوتے ہیں برائی کرنے کے، اتنا ایمان زیادہ قوی ہونا چاہیے. نئی گاڑی کی بریک بھی آپ کو پتہ نا پھر کام کرنے والی ہونی چاہیے. پرانی گاڑی تو سپیڈ اتنی لیتی ہے کہ بندہ باہر ٹانگ پر لٹکا کے بھی تو روک لے اس کو. مسئلہ اس کا ہے کروزر آپ کی 2015 کی 2016 کی اور بریک کوئی نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں 160 180 پہ، کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح بندے کے پاس پیسہ ہے بے شمار، ایمان کوئی نہیں ہے. اب وہ جو کرے وہ کم ہے کیونکہ بریک کوئی نہیں. تو ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یعنی یہ آخری سانس تک یہی دوڑ لگی رہتی. کوئی بندہ کسی لیول پہ جا کے بھی اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکی کہ یہ بندہ اب یہاں جو ہے امن میں ہو گیا، اب یہ متقی ہو گیا، ایسا کہ اب اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا. وہ جتنا مرضی ہے وہ برائی کی طرف مائل رہے گا آخری سانس تک، چاہے مرد ہے چاہے عورت. لہذا ایمان اس کا جاگتے رہنا چاہیے، اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے.
دوسرا شعر ہے، یعنی ایک تو ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف جانے سے روکے. غریب آدمی ہے ایک، اس کو شیطان رات دن اوور ٹائم لگا کے برائی پر آمادہ بھی کر لے تو کیا کرے گا؟ پیسے ہی کوئی نہیں، پنڈی جانے کا کرایہ ہی کوئی نہیں، کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ نماز چھوڑ دے گا. یہی غریب کی اصل میں یہی ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھے گا، کام سے چھٹی جلدی کر لے گا. یہ متعدی نہیں ہوتی ہیں، اس کے گناہ جو ہوتے ہیں، امیر کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، وہ نئے نئے ایجاد کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں سگریٹ پینے والا کبھی بھی سگریٹ پر نہیں رہتا. ایک وقت آتا ہے کہ سگریٹ اسے کچھ بھی نہیں کہتا، اس وقت اسے پھر اس میں کچھ ملانے کی ضرورت پر پھر اس کو کچا کرتا ہے. بین برائی کا یہی حال ہے کہ برائی وہ پروگریسو بیماری شوگر کی طرح، یہ بڑھتی ہے اور مانگتی ہے، گولیوں سے انسولین کی طرف جاتی ہے. ایک تو ایمان کا کام ہے کہ روکنا، اور جتنا امیر آدمی ہے، جتنا وسائل والا آدمی ہے، جتنا بڑا عہدے دار ہے، اس کا ایمان بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. دوسرا ایمان کا کام ہے سپیڈ دینا اعمال صالحہ کی طرف، نیک اعمال کی طرف بندے کو پروموٹ کرنا، مائل کرنا. اس کے لیے شاعر کہتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی کا اکبر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ صوم ہے ایمان سے، صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم. روزہ ایمان رکھواتا ہے، جب ایمان چلا جاتا ہے تو روزہ بھی گم ہو جاتا ہے. لیکن لائٹیں جل رہی ہیں بجلی سے، بجلی جائے گی تو لائٹیں بند. صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم. قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم. ہمارا سب سے بڑا المیہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شیخ الہند کے حوالے سے کہ میں نے جتنا بھی اسیر مالٹا تھے، قید تھے، میں نے اس قید کی تنہائیوں میں جتنا بھی سوچا ہے، میں نے دو چیزوں کو اس امت کے زوال کا سبب جانا ہے. ایک قرآن سے دوری، ہم قرآن سے دور چلے گئے، اپنے محور سے ہٹ گئے. اور دوسرا ہمارے فرقہ وارانہ اختلافات جن کی کوئی حیثیت نہیں. اصل الاصول چیزوں پر تمام مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آگے شاخوں میں جا کر لوگوں نے پھر اختلافات بنائے، اور یہ روٹی روزی کا مسئلہ ہے. تو جب ہم نے قرآن چھوڑا، اس کے بعد پھر ہمیں کوئی چیز گرنے سے روک نہیں سکتی. ہم نے اللہ کا ہاتھ چھوڑا. اصلاً یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہوا حبل اللہ المتین واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین، اللہ کی وہ مضبوط رسی یہ قرآن حکیم ہے. طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. اس کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی. ہم اس کے حکم کو حکم سمجھتے ہی نہیں. ہم ایک حرف کی 10 نیکیاں گنتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی ہے. اللہ سے سپریم کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے. اللہ نے کہا ہوگا نا، حدیث میں تو یوں آیا ہے، کسی امام کا قول بھی ہے، وہ اللہ پاک اماموں کا محتاج ہے کہ امام سائن کریں گے تو اللہ کا حکم چلے گا. جب یہ امام نہیں ہوتے تھے تو لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے. ان سے پہلے والے جنت میں نہیں چلے گئے، کس چیز پر گئے وہ جنت؟ جب یہ ہماری صحائف ستہ نہیں تھی، 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو اس زمانے میں لوگ سنت سے کیا مراد لیتے تھے؟ کس کتاب کی طرف ان کا دھیان جاتا تھا؟ سنت کہتے ہیں عمل کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کبھی بھی اس امت میں کبھی نماز غائب نہیں ہوئی کہ 100 سال بعد لوگوں نے ڈھونڈ کے نماز ڈالی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب نہیں لکھی تھی بخاری شریف تب بھی نماز پڑھتے تھے. کہاں سے پڑھتے تھے؟
یہ اختلافات جو ہیں یہ اصل نہیں ہیں، خامخواہ بنا دیے گئے. تو اصل میں پہلے ایمان جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں غالباً متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، لا یزنی زان حین یزنی وهو مؤمن. کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. ایمان نکلتا ہے، سپیس بناتا ہے تو شراب اندر جاتی ہے، ایمان کی موجودگی میں نہیں جاتی. لا یزنی زان حین یزنی، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا. حضور نے مثال دی، جسے تم کپڑا اتارتے ہو اس طرح ایمان نکال دیا جاتا، اتار دیا جاتا. لا یزنی زان حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت زنا میں مومن نہیں ہوتا اگر اس حال میں موت آ گئی. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چور چوری کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتے. وہ جو جیب کاٹتے ہیں بیت اللہ میں، کیا سمجھتے ہیں تو مسلمان ہی نا، مسلمان کے پاسپورٹ پہ گئے ہیں نا، غیر مسلم کا تو داخلہ وہاں منع ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ غیر مسلم ہوں گے. یہودی سازش ہوگی، مسلمان ہیں مومن نہیں ہوتے. ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، اور کوئی شخص جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. اگر اس حال میں موت آ گئی تو پھر سوچ لیں کیا ہوگا، وہ درمیان کی چیز ہوگا. تو ایمان کا شکر یہ ہے کہ ایمان کے شایان شان عمل کرے جو اس کے عمل کو ثابت کریں. دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں مسلمان. شاعر کہتے ہیں کہ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی ایک دن مرنا، جس مرنے دی خوشبو نہ آوے او مرنا کی کرنا. مرنا تو وہ ہے نا کہ دنیا کو پتا چلے کہ کوئی چلا گیا، کسی کو احساس ہو کہ اس سے کچھ گم ہو گیا، کوئی کمی واقع ہو گئی. دنیا دے وچ رکھو بیبا ایسا بہن کھلون، کول ہوئے تا ہسے دنیا، دور ہوئے تا رون. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اے نبی ان سے کہو دعوے مت کرو کہ ہم مومن ہیں، تم عمل کرو. اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھیں گے. چاند جب ہوتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے، جب عمل ہوگا تو ایمان نظر آئے گا. اعمال ایمان کا شکر ہے، اعمال ایمان کا شکر ہے. اچھا عمل کا شکر کیا ہے؟ کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، یہ اس کا شکر ہے. ورنہ اس کا بھی کفر ہے. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا یا زکوٰۃ دی اس نے شرک کی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز میں شرک کیسے ہوتا؟ میں نے نماز پڑھنی، نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا دیکھو تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی عادی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. اچانک اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے جاننے والا کوئی بندہ آ گیا. فَهُوَ يُحْسِنُ صَلَاتَهُ، تو وہ اپنی نماز کو سمارٹ کر لیتا ہے، لمبا رکوع کر لیا، لمبا سجدہ کر لیا. فرمایا اب اس نماز کے دو مطلوب ہو گئے ہیں. 3 دفعہ سبحان ربی اللہ تو اللہ کے لیے ہو گیا، باقی جو اس نے ایکسٹرا ڈالا نا سمارٹ ہونے کے لیے وہ اس بندے کے لیے شرک ہو گیا. اب یہ شرک کا سجدہ ہے. تو اعمال کا شکر یہ ہے کہ پھر وہ خالص اللہ کے لیے ہو جس نے توفیق دی ہے، اس میں کوئی دوسرا شامل نہ کیا جائے. شیطان پہلی تو کوشش یہ کرتا ہے کہ مسلمان نیکی کرے ہی نہ،
اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا کہ یار اس کی نیت خراب کر دو تاکہ یہ عمل ضائع ہو جائے، اس کا نہ صرف ضائع ہو جائے بلکہ شرک بن جائے۔ تو کہا گیا کہ جب بندہ اپنا عمل چھپا کے کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ خفیہ اعمال میں اس کا لکھ لو اور وہ والا ریٹ لگا دو۔ خفیہ اعمال کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خالص ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا اجر اسی لیے زیادہ ہے۔ پھر جب بندہ دوسروں میں بیان کر دیتا اسے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دو، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ظاہری اعمال میں ڈال دو، ریٹ کم کر دو وہی جو ظاہری اعمال والا ہے، کیونکہ اب اس نے کھول دی ہے بات۔ پھر جب وہ بار بار تذکرہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے یہاں سے بھی اس کو ٹرانسفر کر دو ریاکاری والے خانے میں۔ اب بتائیے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے یار اس کو بھی بتا کہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ وہ نہ سنے کہ جو دوسرے کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ حاجی صاحب بہت اچھا قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نماز، تو اس نے نماز کے دوران کہا کہ اس کو یہ بھی بتاؤ میں نے آج بھی کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ریاکاری، اور یہ ہر عمل میں ہوتی۔ مخلصین لہ الدین کا مطلب یہی ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی سے مراد صرف نماز نہیں ہے، بندے کی ہر حرکت بندگی کہلاتی ہے۔ بندے کا سونا بھی بندگی ہوتا ہے، بندے کا اس وقت جو جاگنا جب مالک جگائے وہ جاگنا بھی بندگی ہوتی ہے، وہ سونا جب مالک سونے کی اجازت دے وہ سونا بھی بندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بندگی مخلص کر کے، صاف کر کے اپنے دین کو، دین آپ کو پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو، یوم الدین، بدلے کا دن، اسی سے بنا لفظ دین، قرض جو دینا پڑتا ہے واپس۔ یہ اردو کا لفظ جو دینا ہمارا اصل میں یہی ہے، جو واپس دینا ہے، دیندار۔ تو بدلے کو خالص کرتے ہوئے کہ اس عمل کی جزا مجھے صرف اور صرف اللہ سے چاہیے، دنیا والے دے دیں تو یہ ایکسٹرا ہے، ان کی مہربانی ہے، میری نیت دنیا والوں سے لینا نہ ہو۔ دنیا تو اچھے کو اچھا کہتی ہے، خوشبو کو خوشبو کہتی ہے، بدبو کو بدبو کہتی ہے، لیکن میری نیت واہ واہ کی نہ ہو۔ میری نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں رب کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ یتیموں، مسکینوں، اسیروں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ در حقیقت جب وہ پلٹ کے کہتے ہیں جی شکریہ حاجی صاحب، تو وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، میرا تم پر احسان ہی کوئی نہیں، شکریہ کر، لا شکرا علی واجب، شکریہ واجب پہ نہیں ہوتا، یہ میری ڈیوٹی تھی، مجھے یہ کرنا تھا، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، وہ جو تعلق میرا اللہ کے ساتھ ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں۔ لا نرید منکم جزاء، مجھے آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، یہاں تک کہ ولا شکورا، میں شکریہ کا روادار بھی نہیں ہوں۔ کیوں شکریہ؟ یہ میری ذمہ داری تھی، میری ڈیوٹی تھی، آپ ضرورت مند تھے، مجھے اللہ پاک نے کہا تھا کہ جا کے دو اس کو، میں اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں آپ کی مدد۔ یہ ہے اصل وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، دل تو کرتا اللہ کو کھلاؤں، اللہ کھاتا نہیں، وہ کہتا بھوکے کو کھلا دو، میں اسی ذوق و شوق سے بھوکے کو کھلاتا ہوں کہ اگر اللہ کھاتا ہوتا تو میں اس کو کھلاتا ہوں۔ محبوب کی خدمت کرنے کا دل کرتا ہے نا، یعنی یہ انسان کے اندر کی بات ہے، جسے آپ بچے کو دیکھیں پیار کرتے تو کیا کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے اس کے ساتھ،
پھر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جو کرتی ہے اس میں محبت نہیں ہوتی، اس میں ثواب جڑا ہوتا ہے، اس لیے انہیں سواد نہیں آتا۔ والدین کو پیار کی نظر سے دیکھا ایک حج کا ثواب، وہ تو ثواب لے رہے ہیں۔ وہ والدین جو ہمیں دیکھا کرتے تھے نا انہیں سواد آتا تھا، چونکہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے۔ جن کی اولاد ہو گئی انہیں پتہ ہے ادھر ان کا باپ ہوتا ہے، ادھر ان کی اولاد ہوتی ہے، انہیں پتہ کہ باپ سے کتنا کرتے ہیں، ادھر کتنا کرتے ہیں۔ باپ بیمار ہو جائے تو دوسرے تیسرے دن چوتھے دن فون کر کے پوچھتے ہیں ہن کی حال نے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو کھانا چھوٹ جاتا ہے، جب تک جناب وہ اس کو کچھ کروائے نہ ایڈمٹ نہ کروائے، سر پہ نہ کھڑا رہے، چین بھی نہیں آتا، نیند بھی نہیں آتی، پتہ چلتا ہے کہ ادھر ثواب کا پیکج ہے۔ پیکج لگتا ہی اسی چیز کے ساتھ ہے جو چلتی نہیں ہے، اسی کے ساتھ پیپسی لگا دیتے ہیں، ایک چھوٹا شیمپو کا ساشے لگا دیتے ہیں کہ چلو لوگ پروموشن پہ لے جائیں گے۔ پروموشن پہ لگتی ہی وہ چیز ہے جس کا سواد نہیں آتا بندے کو۔ کبھی اولاد کا بھی ہے کہ اولاد کو ایک نظر سے دیکھو گے تو حج کا ثواب ہے، یا بیوی کو دیکھو گے تو جناب علی حج اکبر کا ثواب ہے۔ اور جس چیز کا سواد آتا ہے اس کا ثواب نہیں ہوتا، اس لیے والدین کے ساتھ پیکج لگایا ہے، حکم دینا پڑا ہے وبالوالدین احسانا۔ کیوں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ ہم بتا نہیں سکتے تھے، وہ یہ طے کرتے تھے، استنباط کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ اس کے سر کو درد ہے، اس کو اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، یہ استنباط کرتے تھے، ہمارے ذہن سے سوچتے تھے وہ۔ تو اس کی محبت میں کرتے، اس کی محبت میں کرتے۔ اس لیے مرزا مظہر جانے جانا کزن تھے اورنگزیب بادشاہ کے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ عبادات نہ ہوتی نا تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ یہ عبادات ہیں جو وہ پریشر کوکر کے اوپر وہ ویٹ ہوتا ہے نا کہ ایکسٹرا سٹیم جو ہے وہ نکال دیتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور نکل جاتی ہے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی کھولنے کی آواز آتی تھی جب آپ گھٹ کے روتے تھے کہ عائشہ نہ جاگ جائے۔ ساری ساری رات پاؤں پہ سوجن آ جاتی، یہ کون سی چیز کھڑی رکھتی ہے؟ یہ محبت۔ تو وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ تو غش کھا کے گر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے تو وہ دھوبی کا لڑکا بازی لے گیا۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ دھوبی کے لڑکے والا کیا قصہ؟ اب یہ رائل فیملی کے تھے، قصہ کوئی حقیقی تھا اور رائل فیملی کا ہی تھا۔ کہنے لگے کہ بادشاہ کے گھر سے کپڑے دھلنے جاتے تھے دھوبی کے یہاں اور دھل کر آتے تھے۔ دھوبی کا ایک بیٹا بھی تھا جوان، تو وہ شہزادی کے کپڑے الگ کر لیتا اور انہیں بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ دھوتا، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ، پھر انہیں خاص ترتیب کے ساتھ پریس کر کے واپس بھیج دیتے تھے وہ لوگ۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بڑے استاد ہوتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لے کے ہم نے ایم اے کر لیا ہے، ایم بی اے کر لیا ہے، اور یہ مڈل پاس انہیں پتہ کوئی نہیں، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں۔ ہم جب کوٹھے پہ چڑھتے کنگھی پٹی کر کے انہیں پتہ چل جاتا ہے منڈا جوان ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو اللہ لوگ نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے گھر والے سے کہا کہ یہ لڑکا ہے، اس کے مجھے لچھن اچھے نہیں لگتے، یہ جس طرح انوالو ہے نا اس کے کپڑوں کے ساتھ، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، لگتا ہے یہ ہمیں بھی مروائے گا۔ باپ نے پابندی لگا دی، اس نے خبردار ہاتھ نہیں لگانا تم کپڑوں کو، تو آرام سے گھر بیٹھو، یہ ہم کر لیں گے یہ کام۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ جب وہ توجہ دیتا تھا، وہ کپڑے دھوتا تھا، ان کو استری کرتا تھا، جس طرح سے وہ پریس کرتا، اس میں اس کا وہ پریشر محبت کا ریلیز ہو جاتا تھا اور وہ اپنے لمٹ کے اندر رہتی تھی۔ جب یہ پابندی لگی لڑکے کا کلیجہ پھٹ گیا، مر گیا، 2-4 دن بیمار رہ گیا۔
اب جب یہ دھو کے وہاں پہنچانا شروع ہوئی تو ظاہر ہے کپڑے اس طرح پریس نہیں ہوتے تھے. شہزادی نے محسوس کر لے کپڑے پہلے کی طرح دھلے نہیں ہوتے, تو اس نے اس کو بلایا دھوبن کو, کہا کہ یہ کپڑے کون دھوتا ہے؟ اب کہا جی میں دھوتی ہوں. پہلے کون دھوتا تھا؟ اس نے کہا پہلے بھی میں ہی دھوتی تھی. اس نے کہا نہیں, اب کپڑوں میں فرق ہے. اس نے پہلے کا وہ پریس کیا وہ جوڑا نکالا اور اس کا میرے سامنے پریس کرو اس طرح تھا. تو وہ رونا شروع ہو گئی دھوبن, اور اس نے پھر اسے بتا دیا کہ یہ معاملہ تھا. ہم لوگ ڈر گئے اور اس کو ہٹا دیا اور وہ اس طرح سے مر گئے. شہزادی سمجھ گئی بات کو, تو اس نے اپنی سواری تیار کروائی اور پھر وہ پالکی میں اسے اس کی قبر پر پہنچایا گیا. وہ پھول لے کر گئی اور اس نے اس کی قبر پر پھول رکھے پر اس کی, یعنی اس کی محبت کو قبول کر لی. یہی کر سکتی تھی, روح تو دوبارہ ڈال نہیں سکتی. مرزا مظہر یہ کہتے ہیں کہ وہ دھوبی کا لڑکا جو ہے وہ ہم سے بازی لے گیا, یعنی اس کی تو محبت قبول کر لی گئی, اس نے اپنا صلہ پا لیا. جب محبوب اس کا چل کے اس کی قبر کے پاس آ گیا, اینڈ ہو گیا. ہماری پتہ نہیں اٹھا کر منہ پر مار دی جائے گی حشر کے دن. دعویٰ تو ہم بھی رکھتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, ہماری اس لیول کی ہے یا نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس محبت کو چیک بھی کیا جاتا ہے اور کچھ عارضی محبتیں اس کے دل میں بھی ڈالی جاتی ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. دنیا کی متاع کی چند چیزیں تجربے کے طور پر اس کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہیں اور پھر قربانی مانگی جاتی ہے. اگر ہم سے محبت ہے تو پھر ان محبتوں کو قربان کرو. جس کو سچی نہیں ہوتی, جو چوری کھانے والے مجنوں ہوتے ہیں, وہ تو بس سبحان اللہ و بحمدہ صبح شام پڑھ لیتے ہیں اور تسبیحات پوری کر لیتے ہیں, لیکن ایک فلس کی قربانی نہیں دیتے. اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام والا قصہ آپ نے سنا ہو. یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ اصلاً وہ کہانیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے. ہنگری فاکس, گریڈی ڈاگ, تھرسٹی کرو, یہ ساری کہانیاں ایک نتیجہ آپ کو دیتی ہیں کہ یہ ہے اس کے پیچھے. اس میں وہ موسیٰ علیہ السلام والا جو قصہ سناتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے پتہ جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب اسپیشل ملاقات کے لیے, تو جب آپ پر کتاب نازل ہوتی تھی نا موسیٰ علیہ السلام پہ, تو انہیں وہاں جانا پڑتا تھا طور پہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر جگہ نازل ہوئی ہے, اور یہ خاص حضور نے, یہ میرے لیے خاص ہے کہ کمبل میں بھی نازل ہوئی ہے, اونٹ پہ بھی نازل ہوئی ہے, مجمع میں بیٹھے ہوئے نازل ہوئی ہے. تو بندے نے کہا کہ پتہ کر کے کہ میری اولاد ہے کتنی ہے, کب سے نہیں ہو رہی ہوگی. تو اس نے کہا پتہ کر, پتا امید تو کوئی ایسا کر بہانہ میری امید ٹوٹ جائے, میری آس ٹوٹ جائے. تو انہوں نے آ کے بتایا, گئے پتہ کہ انہوں نے آ کے بتایا کہ کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ کرو من. کچھ عرصے بعد گزرے تو وہ بندہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا, انہوں نے جا کے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک آپ نے تو کہا تھا اس بندے کے مقدر میں بچے کوئی نہیں ہے, تو وہ تو بچے کھلا رہا تھا, کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کا جواب بھی تمہیں دے دیں گے, پہلے یوں کرو کہ جا کے تو کہو کہ اللہ پاک نے انسان کا گوشت مانگا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ اللہ پاک کہتا ہے کوئی انسان گوشت دے دو. ہر کسی نے سوچا ہوگا موسیٰ علیہ السلام خود بھی تو انسان ہے نا, موسیٰ علیہ السلام خود بھی تو انسان تھے نا. وہی کہہ دیتے کہ اللہ پاک انسان کا چاہیے, میں بھی انسان ہوں, بتائیے. تو جب انہوں نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ اس بندے کے پاس جب آئے تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے بتایا تھا کہ کہاں کا چاہیے. کہا نہیں, انہوں نے تھوڑا تھوڑا ہر جگہ سے نکال کے دے دیا کہ یہ لے. جب لے کر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ انسان تو تم بھی تھے نا, جس نے یہ دیا ہے نا اسی نے ہم سے دعا کی تھی کہ اس بندے کو بچے دے دیں. جس نے یہ دیا نا یہ گوشت,
اسی نے دعا مانگی تھی تو ہم نے اس کی تقدیر تبدیل کر دی اس کے کہنے سے. تو محبت جو ہے وہ لازماً قربانی مانگتی ہے. یہ جتنی عبادات آپ ٹائم گاہک آیا ہوا ہے، ایک مکینک ہے، گاہک آیا ہوا وہ چھوڑ کے آ جاتا مسجد، یار میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، نماز جا رہی ہے، محبت کھینچ کے لائی اسے. اسی طرح پیسہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جن کے پاس وہ کہتے ہیں تیلیوں کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے تو وہ دیواروں پہ نہیں لیپ دیتے، انہیں بھی تیل پیارا ہوتا ہے. جو زیادہ پیسے والے ہیں ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ 20,000 30,000 40,000 50,000 درہم بھی بنتی ہے. اب دیتے ہوئے اندازہ کریں 100 نوٹ 500 کے کیا گزرتی ہوگی، کتنی بار گنتے ہوں گے، کتنے برتن تبدیل کرتے ہوں گے، کتنا ایمان چاہیے اس کے لیے. کمال ہے. 500 ہوتی ہے بندہ نکال دیتا ہے ایسے کر، 250 200 300 ایسے کر کے نکال دیتا. 50,000 یہ اللہ کی محبت. حج پہ جاتے ہیں آپ، بھاگ دوڑ ساری اللہ کی محبت. کپڑے اتار دو، ہمیں بڑے محبوب ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اور یہ کپڑے چادر لپیٹ رہے، کارٹون بن جاتا بندہ ہے نا. وہ 3 پیس سوٹ پہننے والا جو اپنے کندورے پہ لگنے نہیں دیتا، وہ کریز نہیں اس پہ آنے دیتا، کوئی اتار کے چادریں پہن لی اس نے، اور عجیب عجیب پہننے کا تجربہ نہیں نا، ایسے لٹکی ہوئی ہے، کسی کی گھٹنے سے اوپر چڑھی ہوئی ہے، کسی کی ادھر گئی ہوئی ہے، عجیب بندہ لگتا ہے. کہ ہماری محبت میں یہ بھی ہوتا ہے. محبت رولتی ہے، نکلو یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے نکلو وہاں جاؤ، عرفات میں جاؤ، نماز کا ٹائم ہے، نماز نہیں پڑھنی، نکلو یہاں سے، یعنی بھاگ دوڑ، یہ ہے محبت. اور آخری اظہار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کیا گیا، بیٹا، باپ پہلے چھڑایا تھا نا اسی محبت نے، وطن چھڑایا تھا، بیٹا اپنے ہاتھ سے، کتنی بڑی قربانی. ان ھذا لہو البلاء المبین. تو محبت لازماً پھر قربانی مانگتی ہے. تو اعمال جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کیے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ ارحنا یا بلال، یعنی اذان دو. ارحنا راحت سے بنا ہے، اے بلال اذان دے، ہمیں راحت ہو کہ محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے. ہمارے لیے جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تھانے بلاتے ہیں، اور جہنم کے ڈر سے آتے ہیں ہم، ورنہ نفل کتنے پڑھ لیتے ہیں ہم، جو جن پہ وعید نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، کتنے پڑھ لیتے ہیں ہم؟ نہیں پڑھتے نا. تو فرض ثابت کرتے ہیں کہ کم از کم چلو غیب کا ڈنڈا تو ہم مانتے ہیں. وہ ایمان بالغیب کی وجہ سے ہمیں اجر ملتا ہے کہ ہم غیب میں رہتے ہوئے ڈر گئے اللہ پاک سے. تو اعمال کی اصل محبت ہونی چاہیے. پھر چھوٹا سا بھی عمل ہوگا تو اللہ پاک کی محبت کے ساتھ جب وہ ضرب کھائے گا تو بے شمار ہو جائے گا. ایک ذرہ ہوگا تو احد پہاڑ کے برابر قیامت کے دن ملے گا جب اس محبت کے ساتھ ضرب کھائے گا. اچھا، اسی طرح پھر باقی نعمتیں. اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پھنس گئے ہم اسلام میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے پھنس گئے ہیں. یہ اللہ پاک کا آپ پر سب سے بڑا احسان ہے. اس دور میں کسی کے پاس، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر ہم ہندو یا عیسائی ہوتے تو ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم قرآن کو پڑھ کے ہدایت پاتے اور مسلمانوں کو دیکھ کر ہدایت پاتے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا چلو کتاب نہ پڑھی بندے پڑھ لیے، تو بندے کو دیکھ کے بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بندے کا سرخ رنگ دیکھا تو پوچھا ہو بھائی صاحب کون سا کشتا کھاتے ہو، سانڈے کا تیل ہے؟ تو وہ کہتے فلاں ڈاکٹر سے میں نے فلاں حکیم سے دوائی لی ہے. بندہ پھر جا کے اس کا رنگ دیکھ کے لیتا ہے، کتاب پڑھ کے نہیں. ہمارے رنگ ڈھنگ بھی وہ نہیں ہے نا کہ دنیا ہم سے متاثر ہو. اس لیے جب ہم کسی کو لے کر جاتے ہیں کورٹ میں مسلمان کرنے کے لیے، تو یہاں مسلمان کورٹ میں ہی بنایا جاتا ہے، باقاعدہ شعبہ ان کا، تو وہ انٹرویو کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے لالچ کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے اس کو مسلمان کیا ہے. اگرچہ وہ یہاں کلمہ پڑھ لے لیکن اسے عدالت میں پیش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کورٹ میں وہ جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ پھر کہتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں مسلمان ہو رہے؟
یعنی نہ تو ہمارے مسلمانوں کے عمل ایسے ہیں کہ تم دیکھ کر مسلمان ہو رہے، ہمیں پتہ ہے تم مسلمان کیوں، اور پیسے دیے کسی نے، جاب کی لالچ دی ہے کسی نے تمہیں ڈرایا ہے؟ نہیں نہیں جی میں نے پڑھا ہے، بہت اچھا دین ہے، میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، میں اس کو پڑھا کے لے جایا تھے، وہ سوال کریں گے تم نے یہ جواب دینا ہے، کرنے جی میں نے پڑھا جی ماشاءاللہ بہت اچھا دین ہے تو اس لیے میں قبول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کوئی پکی بات ہے، پکی بات ہے، پھر وہ لکھ لیتے۔ تو باقاعدہ ہم تعجب سے پوچھتے ہو تم کیوں مسلمان ہو رہے ہو؟ تو اگر ہم دوسرے مذہب میں ہوتے تو کیا ہوتا، ہمارے ناف سے سینے پر اور سینے سے ناف پر ہاتھ نہیں جاتے، مسجد الگ ہو جاتی ہے، تو مذہب ہم چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ یہ خاص میرے رب کا احسان ہے، آپ زندگی بھر اس کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اس نے ہمیں مسلمان بنایا، صحیح العقیدہ بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔